آج جب ایک پردیسی کی لاش گھر آئی تو ساتھ ایک ڈائری بھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں نے گھر خط لکھا کہ السلام علیکم پیارے ابا جان اور امی جان، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں خیر و عافیت سے ہوں اور آج مجھے پردیس میں 5 سال ہو گئے ہیں، تو اب میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جو ہم نے ویزے کے لیے قرض لیا تھا وہ بھی میں اتار چکا ہوں، اور کچھ پیسے میں نے جمع کیے ہیں جن سے میں اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام پیارے بیٹا، ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں نے تو نہیں کچھ کہنا تھا، لیکن تمہاری والدہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ پیارے بیٹا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم واپس ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن ہمارے مکان کچے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ ہم اپنے گھر بنوا لیں، اس کے بعد تم آ جانا اور یہیں رہنے لگنا۔ 5 سال اور گزر گئے، میں پردیس میں رہا۔ جب 10 سال ہو گئے تو پھر میں نے ایک دکھ بھرا خط لکھا کہ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں یہاں ٹھیک نہیں ہوں، طبیعت بھی اب کچھ خراب سی ہونے لگی ہے۔ ماں جب کوئی چیز بیمار ہوتی ہے تو یہاں حالات ایسے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ بیمار ہیں یا کیا ہیں۔ دوائی بھی خود لینے جانے پڑتی ہے اور کھانا بھی ڈیوٹی سے آ کے خود بنانا پڑتا ہے۔ یہاں نہ کوئی بیمار کا پوچھتا ہے، نہ کسی چیز کا پوچھتا ہے کہ کیا پریشانی ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں واپسی آ جاؤں۔ میری جسم میں ابھی اتنی جان ہے کہ میں وہاں کچھ نہ کچھ کر سکوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر سب کے ساتھ رہنے لگ جاؤں۔ 10 سال گزر گئے ہیں۔ پیارے بیٹا، ہم تو کب سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں رکھا۔ تمہاری بہن جوان ہو گئی ہے اور اس کی شادی بھی کرنی ہے ہم نے، تو اتنے پیسے تو تم نے جوڑ رکھے ہوں گے کہ اس کی شادی بھی ہو جائے اور تمہارا کاروبار بھی ہو جائے، تو آپ خوشی سے واپس آ جائیں۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کافی دیر بیٹھ کے رویا کہ پردیسی کا شاید اس کے گھر والے بھی تب تک ہی ساتھ ہیں جب تک وہ کما رہا ہے۔ تو میں پھر رک گیا، بہن کی شادی کر دی اور اچھی سی رخصتی کر دی اور گھر بھی پکے ہو گئے۔ میں نے خط لکھا کہ ابا جان، آج 14 سال ہو گئے ہیں مجھے پردیس میں، بہن کی شادی بھی ہو گئی ہے، گھر بھی ہمارے پکے ہو گئے ہیں، تو اب میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے جسم میں ابھی بھی اتنی جان ہے کہ میں وہاں پر بھی کما سکتا ہوں۔ اب تو بیمار سا رہنے لگا ہوں، یہاں جتنی کماتا ہوں اتنا تو دوائی داروں میں بھی اڑ جائے گا، تو اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب سے تم گئے ہو ہمارا تو دل پریشان ہی رہتا ہے۔ آپ ایسا کریں، واپس آ جائیں، لیکن آپ کی شریک حیات آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ السلام علیکم میرے زندگی کے ہم سفر، میرے ساتھی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چھوٹی سی خواہش کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ پورا کریں گے۔ جب نیچے پڑھا تو کہہ رہی تھی کہ ہم نے آپ کے چھوٹے بھائی کی جب شادی کی، نئی شادی کی ہے، تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں ماں باپ، اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو گھر ہے یہ بھی ہم اسی کے نام کریں گے، اور کل حالات ایسے بن جائیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چھوٹے نے تو ہمیں گھر سے نکال دینا ہے، کیوں نہ ہم اپنا ایک الگ گھر لے لیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ بنے۔ میں پھر رک گیا، 14 سال سے 20 سال ہو گئے۔ میں نے خط لکھا کہ السلام علیکم میری شریک حیات، سب ٹھیک ہوں گے یہ مجھے امید ہے۔ تو اب مجھے پردیس میں 20 سال ہو گئے ہیں، میں اب واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، چلا صحیح سے جاتا نہیں۔ 2 سال یا 4 سال یا 5 سال بعد پیسے بھی کمپنی مجھے ریٹائر کر دے گی، جو اس کے فنڈز وغیرہ ملیں گے ہم اس سے وہاں پہ کاروبار کر لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی یہاں سب خیریت ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے،
بلال نے کالج سے اب اللہ حافظ کر دی ہے اور اب اس نے یونیورسٹی آف لاہور میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ہم نے پتہ کیا ہے وہاں 4 لاکھ ایک سیمیسٹر کی فیس بتا رہے ہیں۔ تو ہم نے مزید معلومات لی تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس کو فیس کو آہستہ آہستہ بھی دے سکتے ہیں، 4 سیمیسٹر ہیں، تو کیوں نہ ہم بلال کو یونیورسٹی آف لاہور میں ایڈمیشن کروا دیں، وہ اچھا پڑھ جائے گا، آپ کا سہارا بن جائے گا، آپ واپس آ جانا۔ میں پھر خاموش اور چپ چاپ پردیس میں رہا۔ میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، حالات ایسے تھے، اور میں کما کر سب گھر والوں کو سیٹل کر دیا۔ پھر خط لکھا، پھر بیٹی کی شادی، مکان بھی بن گئے، بلال کو یونیورسٹی بھی پڑھا دیا، اور پھر بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد آج پردیس میں 35 سال گزر گئے۔ بلال بھی ایک چھوٹی موٹی ملازمت پہ لگا ہے، میں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے، اور 2 سے 3 سال بعد میں شاید اپنے گھر واپس، اپنے وطن، اپنے پیاروں کے پاس چلا جاؤں، لیکن زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے شوگر بھی ہے اور بھی کافی بیماریاں میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اب زندگی 4 دن کی ہے یا 8 دن کی، کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ جو میری ڈائری میں لکھ رہا ہوں، یہ میرے وارثین تک پہنچا دینا تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ایک پردیسی کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پل تڑپتا ہے، ایک ایک پل روتا ہے، اپنوں سے دور اور اپنوں کے لیے، اور جب وہ واپس آ جائے تو اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، زری ولاگ 801، اور لائک فالو کر کے پیار محبت دکھاتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔